السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں کچھ بات بتائیں گے۔ آپ کی ولادت 535 ہجری کو خراسان کے شہر سنجر میں ہوئی، یعنی آج سے لگ بھگ قریب 807 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد حسن ہے۔ آپ کا لقب عطائے رسول ہند الولی غریب نواز ہے۔ آپ کی قسمت میں دنیا کا سب سے عظیم خاندان آیا، یعنی آپ حسنی اور حسینی سید سادات ہیں، جس کو علماء کی زبان میں نذیر الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ کا بچپن اور آپ کی تعلیم کے بارے میں اب ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی کم عمر میں ہی آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جب آپ کی عمر قریب 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت محمد غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے اور آپ کے والد ایک باغ اور کچھ نقدی وراثت میں آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے امی جان، میرا من باغ اور گلشن باغیچہ کی رکھوالی میں نہیں لگتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کی حفاظت کروں اور اس گلشن کو تر و تازہ کروں اور ہرا بھرا رکھوں جسے میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ آپ نے کہا کہ امی جان، مجھے اللہ کی راہ میں دے دیجیے۔ آپ کی بات سن کر آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشا پور، جو کہ ایک مشہور شہر ہے، وہاں چلے گئے، جہاں سے بڑے بڑے علماء بزرگ صوفیاء ہوئے ہیں۔ جب آپ نیشا پور پہنچے تو وہاں پر سید غیاث الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث مفسر تھے۔ ان کے دارالعلوم میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور کچھ سالوں میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر سند حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ ایک کامل پیر کی تلاش میں رہنے لگے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں یہاں پر آپ لوگ عزیزوں، چاہے کوئی کتنا علم بڑھا لے یا چاہے کوئی کتنا بڑا علماء محدث بن جائے، لیکن تب تک اس کا بڑا بیڑا پار نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی مرشد کامل کی نسبت نہیں مل جاتی۔ علم باطل اور طریقت معرفت تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اہل عرفان کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم کون تھا، مگر آپ اس وقت تک مولانا روم نہیں بن سکے جب تک حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگار اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ علماء اکرام اور صوفیاء اعظام فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ نیشا پور کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہارون ہے، اس گاؤں میں قطب الآفتاب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بڑے قطب الآفتاب اور ولی کامل تھے۔ جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو بغیر دیکھے ہی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، جلدی آؤ، میرے پاس جو حصہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے ہے وہ لے لو۔ پھر آپ مرید ہوئے۔ شیخ کامل نے ایک حجرہ آپ کو رہنے کے لیے دیا اور آپ اس حجرے میں رہ کر وظائف پڑھتے تھے۔ عبادت اور غریب نواز کی عبادت کے بارے میں اب کچھ بتائیں گے آپ کو۔